فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ منہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذوالفقار اونٹھی علم طبیعت کے اس نشست میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا، دا ہیومن آئی اینڈ دا کلرفل ورلڈ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم انسانی آنکھ کی بناوٹ اور عمل کے متعلق سمجھیں گے، جسے ہم انگریزی میں کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ آف ہیومن آئی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی آنکھ کی شکل دکھائی جا رہی ہے، جو دائرہ نما نہ ہو کے بلکہ بائزوی ہے، اور اس کے حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ ہر حصے کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں ہم کارنیا سے۔ کارنیا جو ہے یہ آنکھ کے اندرونی حصوں کی حفاظت کرنے والی پرت ہے، جو کئی پرتوں سے بنی ہوتی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شفاف ہوتی ہے اور یہ روشنی کو اندر داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے آئرس۔ آئرس جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حصہ آئرس ہے۔ تو آئرس جو ہے یہ آنکھوں کا وہ علاقہ ہے جو روشنی کی مقدار کے لحاظ سے پتلی کے سائز کو کنٹرول کرتا ہے اور آنکھ کو ایک مخصوص رنگ عطا کرتا ہے، کیونکہ آئرس کے رنگ کی وجہ سے ہی آنکھ کو ایک رنگ عطا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آئرس بھورے رنگ کے ہوں تو ہمیں آنکھ بھورے رنگ کی دکھتی ہے، اگر نیلے رنگ کے ہوں تو آنکھ نیلے رنگ کی نظر آئے گی، اگر سبز ہیں تو آنکھ بھی سبز نظر آئے گی، اگر سیاہ ہیں تو آنکھ کا اندرونی حصہ سیاہ نظر آئے گا۔ تو یہ آئرس کا ہی عطا کرتا ہوا رنگ ہے۔ اس کے بعد ہے پتلی۔ یہ پتلی جسے ہم انگریزی میں پیپل کہتے ہیں، آنکھ کا درمیانی سیاہ رنگ والا حصہ پتلی کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ حصہ پورا پتلی والا ہے، جو دراصل ایک دریچ پر منحصر ہے، دریچہ یعنی سوراخ پر، جس میں روشنی داخل ہوتی ہے اور روشنی کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ایک مایع نما حصہ ہوتا ہے جسے ہم ایکویس ہیومر کہتے ہیں۔ چونکہ اگر روشنی کی مقدار زیادہ داخل ہو جائے آنکھ میں تو آنکھ کو نقصان پہنچنے کے پورے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے پتلی کے اندر کے حصے میں ایکویس ہیومر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کرسٹل لینس۔ یہ کرسٹل لینس جو ہے یہ پتلی کے ٹھیک پیچھے حصے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ روشنی کو اندر داخل کرتا ہے اور یہ فوکس کرتا ہے روشنی کو ریٹینا پر۔ تو یہاں سے روشنی فوکس ہو کر ریٹینا پر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شبیہ حاصل ہوتی ہے۔ اور اس محدب لینس یعنی کانویکس لینس جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کناروں پر پتلا اور درمیان میں موٹا ہوتا ہے۔ اس کی فوکل لمبائی یہاں پر بدلتی ہے۔ اس لینس کی خاصیت یہی ہے، یہ لچیلا ہوتا ہے۔ اس کی فوکل لمبائی میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ہم دور اور قریب کی چیزوں کو صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کرسٹل لینس کا کام ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سیلری عضلات۔ سیلری عضلات جو ہے یہ حلقہ نما نسیج ہوتے ہیں جو کرسٹل لینس کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے یلو یعنی زرد والا حصہ، یہ سیلری عضلات ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر لینس کے فوکل لینتھ میں تبدیلی لانے کے لیے اسے مدد کرتے ہیں، یعنی اسے کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فوکل لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اسے پھر دبا کر لینس کو موٹا کر دیتے ہیں تاکہ اس کی فوکل لمبائی میں کمی آئے اور یہ سامنے اور دور موجود اشیاء کو دیکھ سکے۔ تو اس طرح سے فوکل لمبائی میں تبدیل کرنے کے لیے سیلری عضلات اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں۔
اور اسی طرح سے یہ شبیہ کو حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے ریٹینا. ریٹینا جو ہے یہ آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کو لینس جو فوکس کرتا ہے، یہ پردہ ہے، جو پردہ ہوتا ہے اسی کو ہم ریٹینا کہتے ہیں. تو جب فوکس کرتا ہے لینس روشنی کو ریٹینا پر تو اسے شبیہ حاصل ہوتی ہے، اور ریٹینا آنکھ کے اندرونی حصے میں موجود ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر والے حصے میں موجود ہے. جب یہ شبیہ حاصل ہوتی ہے روشنی کی صورت میں، اس روشنی کو ریٹینا جو ہے برقی اشارات میں تبدیل کرتا ہے. تبدیل کرنے کے بعد وہ اشارات کو بصری اعضاب یعنی آپٹک سینٹر تک پہنچاتا ہے. تو یہ آپٹک سینٹر کیا کرتے ہیں، ان برقی اشارات کو حاصل کرتے ہوئے یہ دماغ تک پہنچا دیتے ہیں. تو دماغ میں کیا ہوتا ہے، یہ برقی اشارات وہاں پہ پہنچنے کے بعد اسے ان برقی اشارات کو شبیہ میں تبدیل کرتے ہیں، اور شبیہ کا صحیح ایک عکس ہمیں نظر آتا ہے. تو دراصل یہاں پہ جب لینس کسی چیز کی شبیہ کو فوکس کرتا ہے ریٹینا پر تو وہ الٹی اور حقیقی ہوتی ہے، کیونکہ محدب لینس سے حاصل ہونے والی شبیہ جو ہے الٹی اور حقیقی ہوتی ہے. لیکن جب ریٹینا اس شبیہ کو برقی اشارات میں تبدیل کر کے بصری اعضاب کے ذریعے وہ دماغ تک پہنچتے ہیں تو دماغ پروسیس کر کے اسے واپس کیا کرتا ہے، عکس میں تبدیل کرتے ہوئے اس سے سیدھا اور حقیقی میں تبدیل کر کے ہمیں دکھاتا ہے. تو جس سے ہمیں اشیاء صاف طور پر نظر آتے ہیں، ان کا احساس ہوتا ہے. آنکھ کے اندرونی حصوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس میں بھی ایک مایع نما حصہ ہوتا ہے، ہم اسے وٹرس ہیومر کہتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے، ہم وٹرس ہیومر کہیں گے. تو اس طرح سے ہمیں آنکھ کی بناوٹ کے متعلق سمجھ میں آیا. تو آئیے ہم لوگ اب ہم دیکھیں گے کہ آنکھ کی مطابقت کسے کہتے ہیں. تو آپ کے لیے میں نے نوٹس بنا دیے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ڈیفینیشن کے ساتھ میں ان کا عمل ہے. اب ہم لوگ دیکھیں گے آنکھ کی مطابقت کسے کہتے ہیں. پاور آف اکوموڈیشن. آنکھ کی لینس اپنی فوکل لمبائی کو تبدیل کرنے کی یہ صلاحیت کو ہم کیا کہیں گے، آنکھ کی مطابقت، پاور آف اکوموڈیشن کہیں گے. آنکھ کی لینس اپنی فوکل لمبائی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ سردی عضلات کیا کرتے ہیں، لینس کو کھینچ کر لمبا کرتے ہیں اور اسے دبا کر موٹا بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فوکل لمبائی میں تبدیلی آتی ہے، اور اس طرح سے آنکھ کیا کرتی ہے، دور کی چیزوں کو اور قریب کی چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس خاصیت کو یا اس صلاحیت کو ہم آنکھ کی مطابقت کہتے ہیں. تو اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھنے والی چیز ہے جو آنکھ سامنے کی یعنی قریب کی چیزیں دکھ رہی ہے یا دور کی دیکھ رہی ہے. تو سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوئی حد مقرر ہے دیکھنے کی، یعنی اگر میں کوئی چیز دیکھتے دیکھتے ایک دم قریب لاؤں آنکھ کے، کیا میں تب بھی اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں، یا میں کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے اتنا دور لے جاؤں کہ وہ بہت دور ہے، کیا اس سے بھی میں صاف طور پہ دیکھ سکتا ہوں؟ تو اسی کو ہم کہیں گے قریب نظری اور دور نظری. اسی کو ہم ایک خاصیت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، قریب نقطہ، نیئر پوائنٹ، یعنی وہ کم ترین فاصلہ جس سے ہم اشیاء کو قریب یعنی بغیر کسی تناؤ کے بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں. اسے واضح بصارت کا کم ترین فاصلہ کہتے ہیں، جو کہ ایک صحت مند آنکھ کے لیے تقریباً 25 سینٹی میٹر ہوتا ہے، جسے آنکھ کا قریب نقطہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے کیا دور نقطہ بھی ہوتا ہے، فار پوائنٹ. تو یہ فار پوائنٹ کیا ہے، سب سے دور کا مقام پر واقع
جن چیزوں کو آنکھ واضح طور پر دیکھ سکتی ہے آنکھ کا دور نقطہ کہلاتا ہے، جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، یعنی لا انتہائی ہوتی ہے۔ تو یہ دور کے اشیاء دیکھنے کا جو ہے اس کی کوئی مقرر کرتا فاصلہ نہیں ہے، لیکن قریب نقطے کی ہے جو کہ 25 سینٹی میٹر ہے۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے موتیابند کیٹریکٹ کیا ہے۔ کیٹریکٹ دراصل آنکھ کے لینس میں موجود پروٹین کے گروہ لینس کو دودھیا اور دھندلا بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سفید نما حصہ آنکھ کے اوپر لاحق ہو جاتا ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اسے ہم کہتے ہیں موتیابند کیٹریکٹ۔ تو یہ موتیابند جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ دراصل پروٹین کے گروہ کو دودھیا اور دھندلا بننے کی وجہ سے یہ عمل میں آتا ہے، لیکن اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں۔ تو موتیابند کو کیا کر سکتے ہیں؟ سرجری، یعنی ایک آپریشن کے ذریعے سے اسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر کیا کریں، یہ موتیابند کو سخت کیا جا رہا ہے، اسے ٹکڑوں میں کاٹ کر اسے الگ کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ پھر دوبارہ دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، آج کے دور میں یہ بہت معمولی بن چکی ہے۔ تو اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ آنکھ کے کیا کچھ خامیاں بھی ہیں یا نہیں۔ تو آئیے آنکھ کی خامیاں اور ان کی تصحیح دیکھیں گے۔ ڈیفیکٹس آف ویژن اینڈ دا کریکشن۔ آنکھ کے مطابقت کی پاور بتدریج کمی کی وجہ سے انسان اشیاء کو واضح طور پر اور آسانی سے نہیں دیکھ پاتا۔ آنکھ میں ہونے والے انعطافی نقائص کی وجہ سے بصارت دھندلی پڑ جاتی ہے، اسی کو نقاہ کی خامی اور ان کی تصحیح کہلاتی ہے۔ یہ نقائص 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مایوپیا۔ مایوپیا دراصل آنکھ کا وہ نقص ہے جس کے دوران آنکھ نزدیک یعنی قریب کی چیزیں صاف طور پر دکھتی ہے مگر دور کی نہیں دیکھ پاتی، اسی کو ہم مایوپیا کہتے ہیں۔ آنکھ کی گولائی آئی بال کی لمبائی میں اضافے کی وجہ سے یہ نقص لاحق ہوتا ہے، یعنی آئی بال ہمارا کیا ہو جاتا ہے، جو اس کا سائز جو ہوتا ہے اس سے بڑی ہو جاتی ہے، یعنی لمبائی میں بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ مایوپیا لاحق ہوتا ہے، یا یہ کسی کوئی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی لمبائی میں ہی اضافہ ہو، جس کی وجہ سے شبیہ ریٹینا سے پہلے بنتی ہے، یعنی پہلے اس کا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک نارمل آئی کس طرح سے کام کرتی ہے، یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ پہلے نارمل آئی کا جو یہ ریٹینا پہ گرتا تھا اس سے پہلے ہو رہا ہے، جسے ہم مایوپیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک لینس کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہاں پر اس مایوپیا کو ہم دوسرے نام سے بھی ماخوذ کر سکتے ہیں، قریب نظری، نیئر سائٹڈنس۔ اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہم مخر لینس یعنی کانویکس لینس کا استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، جب کانویکس لینس کا استعمال کرتے ہیں، صحیح فوکل لمبائی والا جب کانویکس لینس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ روشنی کو ریٹینا پر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے صاف طور پر ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی کو آپ کی کتاب میں جو شکل بتائی گئی ہے وہ یہاں 3 طرح سے بتائی گئی ہے۔ تو پہلا نارمل آئی ہے جو کہ روشنی ریٹینا پہ گرتی ہے، پھر آنکھ کے اندر جو لمبائی ہے اس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے فوکس ریٹینا پہ نہ ہو کے پہلے یہاں پہ پڑے گا، جس کی وجہ سے آنکھ اس شے کو نہیں دیکھ پاتی۔ تو پھر کیا ہوا، پھر کانویکس لینس کا استعمال کرتے ہوئے اس فوکس کو ریٹینا پر لے جائے گا۔ تو یہ شکل کی آپ پریکٹس کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم مایوپیا کا حل نکالتے ہیں۔ اب دوسرا نقص جو ہے وہ ہے ہائپرمیٹروپیا۔ ہائپرمیٹروپیا میں کیا ہوتا ہے، آنکھ کا یہ وہ نقص ہے جس کے دوران آنکھ کو دور کی چیزیں صاف طور پر دکھائی دیتی ہیں مگر قریب کی نہیں۔ تو قریب کی چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں، اسے ہائپرمیٹروپیا کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، آنکھ کی گولائی کی لمبائی میں کمی ہوتی ہے، یعنی آنکھ
کی गोलाई क्या होती है, छोटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फोकस क्या होता है, आंख के बाहर यानी दूर पड़ता है। तो ये नुक्स लाहक होता है, इसकी वजह से शबिया रेटिना से दूर बनती है। इसको बदनजरी, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आंख की गोलाई की लंबाई में कमी हो जाने की वजह से ये नुक्स लाहक होता है, जिसकी वजह से शबिया रेटिना से दूर बन रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंख जो शय से रोशनी आ रही है, देखिए यहाँ पे आंख की गोलाई से दूर यहाँ पे हो रही है। अब इसे खींचकर क्या करना है, रेटिना पर लाकर डालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यानी मोदी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर जो फोकस हो रहा है उसे खींच कर क्या करता है, वो रेटिना पर गिराता है। तो किताब में फिर 3 हिस्से दिखाए गए हैं। पहला नॉर्मल आई है जो रेटिना पे गिरती है, तो फोकल यहाँ पे आंख की गोलाई में कमी आने की वजह से फोकस रेटिना के बाहर जा रहा है, और उसे वापस खींच कर लाने के लिए हम यहाँ पे एक मखसूस फोकल लंबाई वाला हम मुहद्दिब लेंस का इस्तेमाल करते हुए इस नुक्स को दूर कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर अब तीसरा वाला नुक्स जो ये है, इसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, आंख नजदीक और दूर के अशिया को साफ तौर पर नहीं देख सकती। ये नुक्स सैलरी उजलात के कमजोर पड़ने की वजह से होता है। तो मैंने बताया आपको सैलरी उजलात क्या करते हैं, लेंस को खींचकर लंबा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दूर की अशिया साफ तौर पर देख सकते हैं, और उसे दबाकर उसे मोटा कर देते हैं ताकि करीब की चीजें साफ तौर पर देख सकें। तो ये अमल जो खींचना और दबाना है, ये सैलरी उजरात की ताकत में कमी आने की वजह से ये ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दूर की चीजें और करीब की चीजें दोनों भी साफ तौर पर नजर नहीं आती। इसकी वजह से क्या होता है, लचकीलापन लेंस का कम हो जाता है। इस नुक्स को दूर करने के लिए 2 फोकसी लेंस, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऊपर का हिस्सा मुखर लेंस होता है और नीचे का हिस्सा मुहद्दिब लेंस होता है। तो वो कैसे होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाला यहाँ पे 2 फोकल लंबाई, दूर को देखने के लिए मुखर लेंस इस्तेमाल करते हैं, नजदीक की चीजें देखने के लिए मुहद्दिब लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का इस्तेमाल करते हुए ब्रेस बायोपिया नामी नुक्स को हम दूर कर सकते हैं। ये पहले के चश्मों में हमें 2 हिस्से साफ तौर पर नजर आते थे, इस तरह से नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं उसे हम प्रोग्रेसिव लेंस कहते हैं। यानी इसमें दोनों लेंस को पॉलिश करके इस तरह से बना देते हैं कि वो हिस्सा हमें नजर नहीं आता, यानी 2 अलग अलग हिस्से नजर नहीं आते जो पहले नजर आते थे। बाइफोकल में जो नजर आता था अब वो हमें नजर नहीं आता, बल्कि ये कंटिन्यू एक ही लेंस नजर, एक ही आईना नजर आता है, या एक ही हमें शीशा नजर आता है, जबकि उसे पॉलिश करके उसे इस तरह से बनाते हैं। इसी को हम प्रोग्रेसिव लेंस कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको समझने के बाद हम प्रिज्म के जरिए रोशनी का इनताफ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कैसे काम करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रिज्म, जिसे हम पहले उर्दू में मंशूर भी या मंशूर के नाम से पढ़ते आए हैं, इसी का अंग्रेजी नाम है प्रिज्म। तो इसमें रोशनी का इनताफ कैसे होता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो होता यूं है, तो प्रिज्म के जरिए होने वाला इनकास ग्लास स्लैब से मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले ये जाने, इसे हम लोग रोशनी के इनताफ और इनकास में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि रोशनी ग्लास स्लैब में जब हरकत करती है तो वहां पे किस तरह से करती है, और जबकि यहाँ पे हम प्रिज्म के मुतल्लक पढ़ रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। तो वहां पर भी ग्लास स्लैब में क्या होती है, रोशनी दाखिल हो रहती है, फिर वहां पे इनताफ पाती है, फिर बाहर आती है। तो वहां पे अंदर दाखिल होने वाली वखू रोशनी और बाहर आने वाली नुमुदी शुआ दोनों एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, ये दोनों मुतवाजी नहीं होते, यही फर्क है। तो आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर
ہوتا یہ ہے جب پریزم تو شیشے سے بنا ہوتا ہے، بالکل شفاف ہوتا ہے، جب اس کے ایک سطح سے جب روشنی کو وقوع کرتے ہیں، جسے ہم وقوع روشنی کہتے ہیں، یہ والی پی ای وقوع روشنی ہوتی ہے، تو جب اندر داخل ہوتی ہے تو انعطاف پا کر وہ یہاں پر نارمل سے یا نارمل کے قریب ہو جاتی ہے، جسے ہم ای ایف سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر دوبارہ جب پریزم سے باہر جاتی ہے تو پھر انعطاف پاتے ہوئے وہ نارمل سے دور ہٹ جاتی ہے، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ تو یہاں پہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے، جب روشنی پریزم کے اندر داخل ہوتی ہے ایک سطح سے انعطاف پا کر وہ بالکل اس کے قاعدے سے متوازی ہو جاتی ہے، اور پھر جب باہر جاتی ہے تو قاعدے کی طرف جھک جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نارمل اور وقوع پذیر روشنی کے درمیان بننے والا زاویہ زاویہ وقوع کہلاتا ہے، اور جو منعکس ہو رہی ہے یعنی انعطاف جو پا رہی ہے اس روشنی اور نارمل کے درمیان بننے والا زاویہ زاویہ انعطاف کہلاتا ہے، اور اسے آر سے ظاہر کرتے ہیں۔ زاویہ وقوع کو آئی سے ظاہر کرتے ہیں، زاویہ انعطاف کو آر سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب روشنی باہر نکلتی ہے، جسے ہم نمودی شعاع کہہ رہے ہیں، جسے ہم ایف ایس سے ظاہر یہاں پہ کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پر اور نارمل کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے اسے نمودی زاویہ کہتے ہیں، اور اسے چھوٹے ای سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسے انگریزی میں ایمرجنٹ رے کہتے ہیں، تو ایمرجنٹ اینگل۔ تو یہاں پر یہ دونوں شعاع جو شعاع وقوع اور نمودی شعاع، جب ان دونوں کو پیچھے کی طرف لیتے ہیں، جب یہ پیچھے کی طرف آ کر ملتے ہیں نقطہ جی پر یا نقطہ او پر یا جو بھی نقطہ آپ لے، یہاں پر جب ملتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ایک زاویہ بنتا ہے، جسے ہم زاویہ انحراف اینگل آف ڈیویشن کہتے ہیں، اسے ڈی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر زاویہ وقوع یعنی زاویہ وقوع اور زاویہ نمودی مساوی ہوں تو زاویہ انحراف کم ترین ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا آپ کا ہے؟ زاویہ وقوع یعنی آئے اور زاویہ نمودی یعنی ای، یہ دونوں مساوی ہوں تو اینگل آف ڈیویشن یعنی زاویہ انحراف کم ترین ہو جاتا ہے، اس کو ہم اینگل آف منیمم ڈیویشن کہتے ہیں۔ تو اینگل آف ڈیویشن کی وجہ سے جو سفید روشنی ہوتی ہے اس کے اندر موجود اجزاء جو 7 کلر ہوتے ہیں، ہر کلر کے لیے یعنی ہر رنگ کے لیے یہ اینگل آف ڈیویشن مختلف ہوتا ہے۔ اینگل آف ڈیویشن مختلف ہونے کی وجہ سے ہی وہ رنگ اپنے حصوں میں الگ الگ ہو جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں 7 رنگ والی پٹی نظر آتی ہے، جسے ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ ہم اگلی نشست میں اسپیکٹرم کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔